حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، صبر، علم اور حکمت کا عظیم واقعہ۔ بنی اسرائیل کا اجتماع۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے۔ لوگ ان کے علم اور حکمت سے بہت متاثر تھے۔ ایک شخص: اے اللہ کے نبی، کیا روئے زمین پر اب سے زیادہ علم والا کوئی اور بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام: ٹھہر کر، میرے علم کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کا حکم: میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے میں نے خاص علم عطا کیا ہے، تم اس سے جا کر ملو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اللہ، میں اسے کہاں پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات۔ کئی دن کے سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: ادب سے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر: تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام: انشاءاللہ میں صبر کروں گا، سوال نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے: آپ نے یہ کیا؟ اپنے غریب لوگوں کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر سکون سے: میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ بچے کا قتل۔ آگے جا کر حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھ سے: اپنے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر: کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ سوال نہ کرنا؟ دیوار کی مرمت۔ ایک گاؤں میں کسی نے مہمان نوازی نہ کی مگر حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار مفت میں ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: کم از کم اس کا معاوضہ تو لے لیتے۔ حضرت خضر: اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، میں تمہیں ہر بات کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر وضاحت کرتے ہوئے: کشتی اس لیے توڑی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ سے ہی کشتی چھین لیتا تھا۔ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کرتا۔ دیوار اس لیے بنائی کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ راوی: یہ سب کام اللہ کے حکم سے تھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اور صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ پیغام: جو ہمیں برا لگتا ہے ہو سکتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔